اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد دانیال عامر ہے اور ہم آج پڑھنے والے ہیں اعراب سے اسماء کی پہچان۔ اعراب سے اسماء کی پہچان میں سب سے پہلے ہم نے اسم بلحاظ حالت، اسم بلحاظ وسعت، اسم بلحاظ عدد اور اسم بلحاظ جنس پڑھا، جس میں ہم نے اعراب کی مدد سے پہچان کرائی کہ یہ ہمارے پاس یا تو مذکر ہیں، یا تو مؤنث ہیں، یا واحد ہیں، تثنیہ ہیں، جمع ہیں، یا معرفہ ہیں، یا نکرہ ہیں، یا فاعلی ہیں، یا مفعولی ہیں، یا اضافی ہیں۔ پھر بھی چند الفاظ ایسے رہتے تھے جن کو ان ٹاپکس نے ایکسپلین نہیں کیا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو ان الفاظ کے لیے ہم آج پڑھ رہے ہیں اعراب سے اسماء کی پہچان۔ اعراب سے اسماء کی پہچان میں ہم دو چیزیں پڑھتے ہیں، ایک معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی۔ معرب ہمارے پاس وہ الفاظ ہوتے ہیں جن پر اعراب لگایا گیا ہو، اور مبنی ہمارے پاس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے پھر ہمارے پاس مفعولی اور اضافی حالت نہیں بنتی۔ پھر معرب کو ہم دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک ہمارے پاس منصرف ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس غیر منصرف ہوتے ہیں۔ منصرف پرنے والے اور غیر منصرف نہ پرنے والے۔ منصرف ہمارے پاس وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم تینوں حالتوں میں پھر سکے، مثال کے طور پر ان کی فاعلی حالت بھی بن جائے، ان کی مفعولی حالت بھی بن جائے اور ان کی اضافی حالت بھی بن جائے۔ جیسے عابدن، عابدن ہمارے پاس دو پیش لے کے آیا تو یہ ہمارے پاس فاعلی حالت ہو گئی۔ عابدن دو زبر لے کے آیا، یہ ہمارے پاس مفعولی حالت ہو گئی۔ اس طرح عابدن اضافی حالت ہو گئی جب اس کے نیچے دو زیر آئے۔ دوسرا کافرن، کافرن، کافرین۔ تو ایسے الفاظ جو ہمارے پاس تینوں حالتوں میں ان کو ہم جو آوازیں ہیں ان آوازوں میں ہم فٹ کر سکے تو اسے ہم کہتے ہیں منصرف۔ دوسری ہمارے پاس معرب کی جو دوسری ہمارے پاس ٹائپ تھی وہ غیر منصرف تھی۔ غیر منصرف ایسے ہمارے پاس اسماء ہوتے ہیں جو تینوں حالتوں میں نہیں پھر سکتے بلکہ دو حالتوں میں پھرتے ہیں، ایک تو وہ فاعلی حالت میں ہوتے ہیں اور دوسرے مفعولی اور اضافی حالت میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک بات جو میں نے یہاں پہ کہ منصرف جو ہوتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں صفاتی ناموں سے، اور جو غیر منصرف ہوتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں ذاتی ناموں سے۔ جیسے ہمارے پاس عابدن، کافرن، یہ ہمارے پاس صفاتی نام ہیں اور ان کو ہم تینوں حالتوں میں پیر سکتے ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ یہاں پہ غیر منصرف میں ہمارے پاس ذاتی نام ہوتے ہیں، ذاتی نام کو ہم تینوں حالتوں میں نہیں پیر سکتے، جیسے ہمارے پاس ہیں ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ یہ ہمارے پاس فاعلی حالت ہو گئی، یہ ہمارے پاس مفعولی حالت ہو گئی اور یہ ہمارے پاس اضافی حالت ہو گئی، اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مفعولی اور اضافی حالت دونوں ایک جیسے ہیں۔ پھر احمد، احمدہ، احمدہ۔ جہنم، جہنمہ، جہنمہ۔ اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل۔ یہ ہمارے پاس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے تو ذاتی ہیں اور ہمارے پاس تینوں حالتوں میں نہیں پھیر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منصرف ہمارے پاس تینوں حالتوں میں ہم اسے پھیر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس غیر منصرف ہوتے ہیں ان کو ہم تینوں حالتوں میں نہیں پھیر سکتے۔ تو اس کی وجہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو منصرف ہوتے ہیں وہ صفاتی نام ہوتے ہیں اور صفاتی نام کو ہم تینوں حالتوں میں پھیر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ذاتی نام ہوتے ہیں ذاتی ناموں کے ساتھ ہم اضافی حالت نہیں لگا سکتے، وہ نیچے زیر نہیں لاتے، کیونکہ اضافی حالت میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کسی کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ابراہیم ہیں، ابراہیم سے ابراہیمی نہیں بنتا، جو کہ قاعدے کے لحاظ سے غلط ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں، فی نار جہنم۔ فی ہمارے پاس حرف جار آیا ہے، ناری ہمارے پاس مجرور آیا ہے، جہنم یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، معرب ہے، اور کون سا معرب ہے؟ غیر منصرف ہے۔ یہاں پہ ہم جہنمی نہیں لگا سکتے۔ بالکل اسی طرح من آل فرعون، من ہمارے پاس حرف جار، آلی ہمارے پاس مجرور، اور فرعون ہمارے پاس فرعون آیا ہے، فرعون نہیں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ذاتی نام ہے اور ذاتی نام ہمارے پاس اضافت کو یا اضافی حالت کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا جو ہم نے پڑھا مبنی، مبنی ہمارے پاس ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن مجید سے مثال لیتے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ جہاں پہ بھی آئے
حرف جار کے ساتھ آئے، ہمارے پاس وہ مضاف مضاف الیہ جس کے ساتھ بھی وہ آئے گے، جہاں پہ اگر مرکب اضافی میں ہوں گے یا ہمارے پاس مرکب جاری میں ہوں گے وہ اسی حالت میں ہوں گے جیسے موسیٰ اور عیسیٰ۔